السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ونزعنا سورۃ الاعراف آیت نمبر 43۔ ونزعنا، اور ہم کھینچ لیں گے، ما اس چیز کو، فی میں صدوری سینے، ہم ان کے، من سے، غلن کینہ، تجری چلتی ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، وقالو اور وہ کہیں گے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ اللہ، ہدانا جس نے ہمیں ہدایت دی، لہذا اس کے لیے، وما اور نہیں کننا تھے ہم، لنہتدی کہ ہم ہدایت پا جائیں، لولا اگر نہ، ان یہ کہ، ہدانا ہدایت دی ہوتی ہم کو، اللہ نے، لقد البتہ تحقیق، جاءت آئے، رسول ربنا ہمارے رب کے، بالحق حق کے ساتھ، ونودو اور وہ آواز دیے جائیں گے، ان یہ کہ، تلکمو یہ، الجنہ جنت، اورثتموہا تم اس کے وارث بنائے گئے ہو، بما بوجہ اس کے، کنتم جو تھے تم، تعملون عمل کرتے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اور ہم کھینچ لیں گے ان کے سینوں میں جو کینہ ہے، تجری من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اور نہیں تھے ہم کہ ہدایت پا جائیں اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق یقیناً ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور وہ آواز دیے جائیں گے، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ بوجہ ان اعمال کے ہے جو تم کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب محشر کے میدان میں حساب و کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ سب معاملات کو مکمل کر دے گا، اس کے بعد محشر کے میدان سے بھی لوگ گزر جائیں گے، اس کے بعد ایک مقام ہوگا وہاں پر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو روک دے گا۔ اب ظاہر بات ہے پل صراط پار تو وہی کرے گا کہ جس کے اعمال جنت والے ہیں، پل پار کر لیا اب پھر رک گئے، اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اب دلوں کے اندر ان کے جو کینے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ دے گا، ختم کر دے گا، حتیٰ کہ تمام جنتی جو جنت میں جائیں گے ان سب کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی کے دل میں اپنے بارے میں تو کینہ نہیں ہوتا نا، ایک آدمی کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں دل کے اندر کینہ، بغض، نفرت ایسی چیز ہو ہی نہیں، دل صاف ہو جائے گی اور پاک صاف کر کے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ ظاہر کی گندگی اچھی لگتی ہے نہ باطن کی۔ ہم لوگ اتنا تو سمجھتے ہیں کہ ظاہر پاک ہونا چاہیے، کپڑے بڑے اچھے پہن آئے، خوشبو لگا لی، نہا لیا، بالوں کو، سر کو تیل لگا لیا، بڑے اچھے بن کے، مہذب بن کے آئے، لیکن دل اتنا گندا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے، دل پہ میل کچیل ہے، دل میں داغ ہیں، دل کالا ہے، تو یہ تو دھوکہ ہی ہے نا، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح کہ کسی بیکار قسم کے شخص کو میک اپ کر کے بڑا خوبصورت بنا دیا جائے،
تو حقیقت میں تو حقیقت نہیں چھپی نا، وہ تو ایک آپ نے غلط کام کیا، اس کے اوپر ایک ایسا میک اپ کر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو بڑا اچھا دکھنے لگ پڑا، لیکن اندر کس سے تو وہ اسی طرح کا جس طرح کا وہ ہے۔ ایک بندہ اپنے باطن کو پاک نہیں کرتا، اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، وہی دل لے کے، وہی سینہ لے کے جس میں ہزاروں بندوں کے لیے دشمنی، بغض، نفرت، حسد اور گالم گلوچ اور منفی سوچیں اور منفی رویہ، یہی دل لے کر ایک بندہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بندہ پسند نہیں ہے، اسی لیے دلوں کے اندر جو معمولی سا کینہ ہوگا نا مومنوں کے آپس میں، ایمان والوں کا، یہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے۔ کسی بندے سے کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا، اس وجہ سے دل میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ تو اگر ہیں دونوں مخلص، کیونکہ یہ جو دلوں کا معاملہ ہے نا، یہ تھوڑا سا انسان کے اختیار میں، تھوڑا سا نہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے بعض دفعہ۔ تو انسان بعض دفعہ کسی نیک آدمی کے بارے میں ہی غلط گمان کر بیٹھتا ہے اور دل میں کینہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں ہیں تو نیک، اللہ کے معاملے میں دونوں مخلص ہیں، لیکن آپس میں افہام و تفہیم میں اختلاف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو جنت میں داخل کرے گا دونوں کو، تو ان کے سینے ایسے صاف کر دے گا کہ ان کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ دنیا میں ہماری کبھی کوئی دشمنی تھی۔ پھر وہ دل میں ایسا رکھیں گے ہی نہیں، گل مل کے رہیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنتی تھے، صحابہ کرام اور بعد کے لوگ، وہ جنتی تھے جو، اب ان کے بارے میں ہم تبصرے کرتے پھریں کہ جی اس نے زیادتی کی، اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے اس کو مار دیا، کیا پدی کا شوہر۔ ہماری پنجابی کی مثال ہے، ذات دی کوڑ کلی شتیریاں نو جپے، کہ ذات اس کی کیا ہے اور کتنی کتنی بڑی چیزوں کے ساتھ یہ چپٹی ہوئی ہے، تم کیا ہو اور تبصرے کن پہ کر رہے ہو؟ ان صحابہ کرام پہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ آپ نے فرمایا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور وہ صحابہ کرام کے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب بعض لوگ اس تقسیم میں بڑھ جاتے ہیں، جی وہ کبار صحابہ، وہ صغار صحابہ، وہ زیادہ اللہ کے نبی کے پاس رہے، وہ کم رہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ لا تمس النار من رآنی ولا رآ من رآنی، جس نے مجھے چھوا اسے آگ نہیں چھوئے، جس نے مجھے دیکھ لیا اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا، تو اب اگر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے ساتھ دنیا کے کسی معاملے میں اختلاف کی وجہ سے، اجتہادی غلطی کی وجہ سے، کسی وجہ سے کچھ ایسا کہہ دیا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس پر تبصرے کرنے کی؟ اب میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں یہ حدیث آپ کو کبھی نہ سناتا، لیکن میں صرف ایک وجہ سے سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کو بڑے عزیز ہیں، باپ کی جگہ پر تھے، خلفائے راشدین ان کا احترام کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف کون ہیں؟ آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے داماد اور آپ کے گھر میں پرورش پانے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ جھگڑا ہوا، عباس رضی اللہ عنہ علی کو پکڑ لائے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں، اور کہا اب میں ان کے لفظ سناتا ہوں، میرے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ میں ایسے لفظ بولوں۔ انہوں نے کہا اقضی بینی و بین ھذا الخائن الغادر، بس لمبے حدیث ہے جس کا مطلب یہ میرے اور اس خائن اور دھوکے باز اور اس کے درمیان فیصلہ کرو۔ اب کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ علی رضی اللہ عنہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو چچا ہیں ان کے۔ اب اس حدیث کو کوئی ٹیڑھ دل آدمی پکڑ لے اور کہے کہ علی رضی اللہ عنہ ایسے 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 تھے، کیوں؟ عباس نے کہا ہے۔ اس کا یہ بے ادبی اگر کوئی اور شخص کرے، میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ کا مجرم ہوگا جو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا کہے گا۔ کیوں؟ صحابہ کرام تھے، وہ بڑے لوگ تھے، ان کا آپس کا معاملہ، میں کون ہوتا ہوں ایک کی بات لے کے اس پہ تبصرے کرنے والا؟
اللہ کہتا ہے ہم ان کے سینوں میں جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں وہ ختم کر دیں گے۔ اس آیت کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں، معاویہ، زبیر اور طلحہ، ان لوگوں کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔ یہ صحابہ کرام تھے، غالباً زبیر اور طلحہ ان کا تو نام لیا کہ ان کے بارے میں یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح جنگ صفین، جنگ جمل، یہ جو معاملات ہوئے صحابہ کرام کے آپس کے اندر اجتہادی خطا کی وجہ سے، ایک غلطی کی وجہ سے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، ان کا حق تھا خلافت، لیکن دوسرے صحابہ کرام اجتہادی خطا پر تھے، آپس میں وہ ایک دوسرے سے لڑے، شہید ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا معاویہ کے ساتھیوں نے کفر کیا؟ انہوں نے کہا نہیں خبردار، کفر نہیں کیا، اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں، صرف انہوں نے ہمارے سے بغاوت کی۔ دیگر صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وہ کافر نہیں کہتے تھے، دائرہ اسلام سے نکلا ہوا نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے صرف خلافت ہمارا حق تھا، انہوں نے نہیں کی۔ اب یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہم جنت میں داخل کریں گے سب کے سینے صاف کر دیں، ان کے تو سینے ہو گئے صاف۔ تو یہ شخص جو ان صحابہ کے گزرے ہوئے واقعات کی وجہ سے لوگوں کے سینوں کے اندر نفرت کے بیج بو رہا ہے، جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تاریخ کی باتیں نکال کے اس نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا، تو رب ہے، تو قاضی ہے، تو جج ہے، اللہ نے تجھے کہا ہے کہ تو فیصلے کر گزرے ہوئے لوگوں کے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امت گزر چکی، وہ اللہ کے پاس پہنچ چکی، ان کا فیصلہ ہو چکا۔ یزید کا معاملہ، حسین رضی اللہ عنہ، بھائی حسین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حسین سے محبت ہمارے ایمان میں داخل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن حسین سے محبت کا مطلب یزید کو گالی تھوڑی ہے۔ اب یزید کا کیا معاملہ تھا؟ یزید اللہ کے پاس جا چکا ہے، میرا رب اس کو چاہے معاف کرے، میرا رب چاہے اس کو سزا دے، کیوں؟ رب نے کہا میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اب یزید مشرک تو نہیں تھا نا، یہ تو پکی بات ہے، مسلمان تو تھا کہ کافر تھا، کلمہ پڑھتا تھا نا، تو میرا رب چاہے معاف کرے، میرا رب چاہے اس کو سزا دے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کو جہنم میں چھوڑ کے آنے والے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، سرٹیفکیٹ ہم نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، جنت اور جہنم بانٹ رہے ہیں، ہم جس پر مہر لگائیں وہ جنتی، جس پر ہم مہر لگائیں وہ جہنمی۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قرب قیامت ایسے دعات ہوں گے، ایسے داعی ہوں گے کہ جو تمہیں جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ آج کچھ لوگوں کو دیکھ کے یہ حدیث یاد آتی کہ یہ علم سے آشنائی ہی نہیں، علم سیکھا ہی نہیں۔ میرے پاس ایک شخص آیا اس رمضان کے اندر، وہ مجھے کہنے لگا کہ سارے ہی کافر، بریلوی بھی کافر، دیوبندی بھی کافر، تم بھی کافر، اہل حدیث بھی کافر۔ میں نے کہا اچھا چلو ہم کیوں کافر؟ کہتا تم ان کو کافر نہیں کہتے، اس لیے تم سارے کافر۔ پھر مجھے آیتیں کھول کھول کے وہ دکھانے لگ پڑا، یہ دیکھیں، نٹ سے دکھائے مجھے، یہ دیکھیں یہ ترجمہ۔ میں نے کہا یہ ترجمہ کس کا کیا ہوا؟ یہ اسی کافر کا کیا ہوا ترجمہ ہے جس کو تو کافر کہتا ہے۔ کافر ترجمہ ٹھیک کر سکتا ہے؟ جن علماء کو تو خائن کہتا ہے، دھوکے باز کہتا ہے، ان کے ترجمے پر اعتماد کیوں کرتا ہے؟ ابھی میں قرآن مجید منگواتا ہوں تو اوپر سے ناظرہ پڑھ کے سنا مجھے، ناظرہ اس کو پڑھنا نہ آئے، اور وہ ٹیڈی کا، یہ ٹیڈی محقق، اس طرح کے محققین پیدا ہو چکے ہیں کہ جن کو ناظرہ قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا، اور کہتے ہیں میرے ویوز بہت زیادہ ہیں، میرے پیچھے بڑی دنیا لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ وہ بندہ بات کرنے آئے جس کے ویوز میرے برابر ہیں۔ لو، جہالت کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے دین مت لیں کہ جو حدیث لیتے ہیں اور اس کی تشریح اپنی اصل وجہ پتہ کیا؟ حدیثوں کے تو ہو گئے ترجمے، قرآن مجید کی آیات کا ہو گیا ترجمہ، اب محدثین نے حدیثوں کی جو تشریح کی ہے نا اس کا بھی ترجمہ نہیں ہوا۔ تو ان جاہلوں نے، یہ تو بیچارے عربی نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے ترجمہ پڑھا، تشریح کے لیے عربی لکھی ہوئی تھی، عربی ان کو سمجھ نہ آئی،
انہوں نے پھر اپنے دماغ سے اس کی تشریح بنا لی، قرآن کی آیت پڑھی، تفسیر عربی پڑھنی نہ آئی اور اپنے دماغ سے اس کی تفسیر بنا لی۔ اصل مصیبت ان لوگوں پر یہ گری ہے، اور یہ محقق بن کے لوگوں کو جنت اور جہنم، اور لوگوں کو کہنے لگ پڑے جی میں حق بیان کرتا ہوں، میری مجبوری ہے حق بیان کرنا۔ وہ حق کیا ہے جس کو تم کہتے ہو؟ وہ حق وہ ہے جو تمہاری ناقص عقل کو سمجھ آتا ہے۔ تم جسے اپنی پسند سے جو تشریح کرتے ہو اس کو تم حق کہتے ہو۔ جی میری مجبوری ہے، میں نے تو حق بیان کرنا ہی کرنا، میں تو نہیں حق چھپانے والا۔ لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ حق بیان کر، اور وہ حق ہوتا کیا ہے؟ وہ اس کی ناقص عقل میں آنے والا مفہوم، وہ حدیث ہو کہ آیت ہو۔ بہرحال یہ آیت ہے، یہاں پر میں نے یہ بات تھوڑی سی اس لیے کر دی کہ بھائی وہ تو جنت میں جائیں گے اور اللہ ان کے سینوں کو صاف کر دے گا۔ میں آپ کو کتنے صحابہ کے واقعات سناؤں۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ ان کان ابن عمتک، وہ جو آپ نے جھگڑے کا فیصلہ کیا تھا نا، کھیت کو پانی پلانے کا، زبیر رضی اللہ عنہ کا جو جھگڑا تھا، تو آپ نے زبیر کے حق میں جب فیصلہ کیا تو یہ صحابی اللہ کے نبی کو کہتا ہے تو نے فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ وہ تیری پھپھو کا بیٹا ہے۔ اور یہ صحابی کون تھا پتہ کسی کو؟ بدری صحابی تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں خط بھی لکھا تھا، حاطب بن ابی بلتع، بدری صحابی۔ اب کیا کہیں گے یہاں پر؟ آپ تبصرہ کر سکتے ہیں؟ اپنا ایمان برباد کریں گے اس پہ تبصرہ کر کے؟ بھائی وقتی طور پہ اس کو غصہ آیا زبیر رضی اللہ عنہ پہ، غصے میں آ کے اس نے کہہ دیا اللہ کے رسول آپ نے بھی یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ آپ کی پھپھو کا بیٹا۔ تھوڑی دیر بعد اسی وقت احساس ہو گیا میرے منہ سے کیا نکل گیا، معافی مانگ لی، اللہ سے توبہ کر لی۔ اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ نے اگر علی سے جنگ کی ہے تو معاویہ سے پوچھا گیا کہ کیا تو علی کے برابر ہے؟ معاویہ نے کہا واللہ میں علی کے برابر نہیں ہوں، میں علی جیسا نہیں ہوں، میں علی سے افضل ہونا تو دور کی بات، میں علی جیسا نہیں ہوں، حق اسی کا ہے۔ میرا تو صرف یہ مطالبہ ہے کہ میرے چچے کے بیٹے کو مارا گیا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے وہ قاتل پکڑاؤ، وہ قاتل علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ہے اور وہ میرے حوالے نہیں کر رہا۔ خود معاویہ کہتے تھے کہ میں علی سے افضل نہیں ہوں، برابر نہیں ہوں، افضل نہیں ہوں۔ تو یہ اس لیے میرے بھائیوں ان موضوعات کو آج کچھ لوگوں نے موضوع ہی یہ چیزیں بنا رکھی ہیں، جی ہمیں بتاؤ کہ فلاں کا قاتل کون تھا، ہمیں بھائی اس سے آپ کے ایمان میں کیا اضافہ ہوگا؟ اور اگر پتہ نہ ہو تو آپ کے عمل میں کون سی کمی آ گئی؟ علماء سلف کا جو طریقہ رہا ہے، بڑی اچھی بات، عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ اگر اللہ نے میرے ہاتھ اور میری تلوار کو اس سے محفوظ رکھا نا تو میں اپنی زبان کو بھی اس سے محفوظ رکھوں۔ یعنی اللہ نے اگر مجھے بچایا نا، اس دور میں پیدا نہیں کیا، تو میں زبان کے ساتھ حصہ ڈال کے اس میں شریک نہ ہو جاؤں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے سے پہلے وہ دور گزر گیا، ہم زبان سے اس دور میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو صاف کر دے گا، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہ کہیں گے جنت میں جا کے اللہ تیرا شکر، تو نے ہی ہمیں یہ ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم تو کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ کتنی پیاری بات ہے، ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت، اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، ہم سے جو بھی نیکی ہو یہ اللہ کرواتا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کرواتا ہے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آ گئے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان کو آواز دی جائے گی کہ یہ جنت اس کے آج تم وارث بنا دیے گئے ہو ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اس آیت پر ہم انشاءاللہ کل کے درس میں کچھ مزید روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔